دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام دو ممتاز سینئر صحافیوں سید قادر محی الدین وحید قادری اور سید شیخ نصیر الدین کی یاد میں تعزیتی اجلاس میڈیا پلیس آڈیٹوریم میں منعقد ہوا۔ اس تعزیتی اجلاس کی نگرانی صدر فیڈریشن ایم اے ماجد نے کی، جبکہ مہمانان کے طور پر محمد علی شبیر، ایڈوائزر حکومت تلنگانہ، طارق انصاری، چیئرمین مائنورٹی کمیشن، پروفیسر ایس اے شکور، سابق ڈائریکٹر اردو اکیڈمی جے کرشنا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اردو اکیڈمی نے شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ سید عظمت علی شاہ، نائب صدر فیڈریشن کی خراج سے جلسے کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر تلنگانہ اردو اکیڈمی اور محمد علی شبیر کی جانب سے علیحدہ طور پر دونوں مرحومین کے لواحقین کو مالی امداد بھی فراہم کی گئی۔ مہمانوں کے علاوہ کئی سینئر صحافیوں اطہر معین، روزنامہ منصف، فراست اللہ شکیل 4 TV، خلیل قادری، روزنامہ سیاست، شیخ احمد علی INN، احمد جیلانی، منصف TV، سید فاضل حسین پرویز، گواہ ویکلی، ثنا احمد، روبی چینل، محمد یوسف IFB، جے ستیم، رہنما دکن، ڈاکٹر محمد آصف علی، روبی چینل کے علاوہ دیگر نے خطاب کرتے ہوئے مرحومین کی صحافتی خدمات کو خراج پیش کیا۔ جنرل سیکرٹری فیڈریشن سید غوث محی الدین نے انتظامات کی نگرانی کی، جبکہ صحافی محمد حسان عرفان نے جلسے کی کارروائی چلائی۔ ابتدا میں ایم اے محسن خازن فیڈریشن نے خیر مقدم کیا، جبکہ کنوینر خلیل فرحاد نے بھی خطاب کرتے ہوئے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی۔ شرکاء میں بھی کئی سینئر صحافی بشمول نعیم وجاہت، روزنامہ سیاست، ریاض احمد، روزنامہ سیاست کے نواصف، سینئر صحافی کے علاوہ مرحوم کے لواحقین اور ورثاء بھی موجود تھے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ سابق انفارمیشن منسٹر صاحب تھے ہمارے شبیر علی صاحب کو تو اپنا تکلیف سابق انفارمیشن منسٹر صاحب تھے ہمارے شبیر علی صاحب کو تو اپنا تکلیف میں اپنے اس مرحلے کو مختصر کرتے ہوئے درخواست کر رہا ہوں جناب یاسر اللہ شیخ اقلیتی کمیشن کا اس اجلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جناب کرشنا صاحب کا بھی سپرنٹینڈنٹ اردو اکیڈمی کا بھی استقبال کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ایسے موقع پہ اس دور میں ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے کہ ایک طرح کا جس طرح سے لگاؤ ہوتا تھا کہ روزمرہ کی زندگی، روزمرہ کی خبریں، ہم بہت کچھ ان سے سیکھا کرتے تھے۔ تو میں ایک بار پھر اظہار تعزیت کرتا ہوں ان شخصیتوں کے لیے کرنا چاہتے تھے کہ چونکہ میں جرنلسٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے بھی منسلک تھا گزشتہ چند عرصے پہلے سے، ابھی بھی ہوں۔ مجھے ایک طرح کا صدمہ ہوا، اور جب مالی صاحب نے یہ بتایا کہ آج یہاں پر اچانک پیچھے سے ایک آواز شروع ہو جاتی تھی اور دھکم دھکی شروع ہو جاتی تھی، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ نصیر بھائی آ گئے ہیں، کیونکہ وہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے۔ ابھی ہم جب کیونکہ اللہ ہمارے سب کے جمع ہونے کو قبول کرے، تاکہ ان کے یہ سب کے ہمارے نیک خیالات یہ تمام لوگوں کی یہ باوقار صحافیوں نصیر صاحب کا ہے، یہ سن کے بہت افسوس ہو گیا، اور ہمارا تلنگانہ اردو اکیڈمی کی طرف سے چکے ہیں آلریڈی۔ نصیر بھائی کا جو ہے چیئرمین صاحب کے لیے انتظار ہے۔ میں کرشنا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایسا ہمارے وحید بھائی سے میرے برادرانہ تعلقات رہے ہیں، حالانکہ ملاقاتیں شاید ہمیشہ سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پھر بیماری، اس کے لیے قرض لینا پڑ رہا، لوگوں کے پاس جانا پڑ رہا، پولیٹیشن کے پاس ہاتھ پھیلانا پڑ رہا، یہ مناسب نہیں ہے۔ میرا ایسا خیال ہے اردو رپورٹر کی حالت اتنا بیکار ہے، اردو جرنلسٹ کا مطلب سمجھتے لوگ اردو کو، آج اردو رپورٹر کو SC/ST جیسا، جو SC/ST کو جو دور بٹھاتے ہیں، اردو جرنلسٹ کا حالت بھی وہی ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہم حیدرآباد کے ہیں، نواب خاندان کے ہیں، ہم اچھا کپڑے پہنتے اتر مار لے کے۔ وحید قادری صاحب سے ہمارے دیرینہ تعلقات رہے ہیں تقریباً 12-15 سال سے۔ پچھلے 12 سال سے وہ روبی چینل سے جڑے رہے بحیثیت رپورٹر، بحیثیت سب ایڈیٹر۔ نصیر صاحب کا جو تعلق ہے، چونکہ وہ فوٹوگرافی کے میدان سے تھے، ان سے گاہے ماہے ملاقات ضرور ہوتی تھی۔ حج ہاؤس میں جب بھی جانا ہوا وہاں پر وہ موجود رہتے تھے، اور جب سلام دعا ہوتی تھی تو بہت اچھے انداز میں وہ ملاقات کرتے تھے۔
اور بیٹیوں کی شادیوں کے لیے وہ پلاٹ بیچ دیے. تو اس سے اردو صحافیوں کی قسم پرسی ظاہر ہوتی ہے. شخص نے جو ہے ہمارا گھر ختم کر دیا، ایسا نہیں، برابر وہ کریں گے. اور صحافت جو ہے ایک عبادت کی طرح ہے، اور میں کچھ باتیں ہوئی ہیں تو یقیناً میں آپ لوگ تعاون دیجیے. دیکھیے ہم اسٹرگل کرتے ہیں، میسج دیتے ہیں، آپ لوگ ساتھ نہیں آتے، چند مٹھی بھر لوگ ہی ہم ساتھ آتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم میسج دیں، آپ لوگ ہماری طاقت ہیں، آپ ہم کو طاقت دیں گے تو ہم برابر انتظامیہ کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو بھی ہماری بات ہے وہ برابر ہم منواتے رہیں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے اور خراج پیش ہے. کیونکہ صحافی بڑا حساس ہوتا ہے، نازک مزاج ہوتا ہے اور خوددار ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں اردو صحافیوں میں موجود ہیں. اردو صحافیوں کے جہاں تک مسائل ہے، اردو کے بڑے اخبارات کے الگ مسائل ہے، ان میں کام کرنے والے صحافیوں کے الگ ہے، اور اردو کے چھوٹے اخبارات کے بھی بہت سے مسائل ہے. ریاست تلنگانہ میں اردو کے جو چھوٹے اخبارات ہیں وہ 400 سے زائد اردو اخبارات ہیں تلنگانہ. کتابوں کے لیے پوچھتے ٹھیک ہے دیں گے، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ تاریخ ہم بھلا دیں گے تو ہم کو بھی حکومتیں بھلا دیتی ہیں. تو ہماری تاریخ کو ہم ہی مٹا دے رہے ہیں، ہم ہی مٹا رہے ہیں. اب جیسے کہ آزادی کی جنگ کے اندر عبدالکلام مولانا آزاد صاحب نے کتنے سال جیل میں رہا تھا کہ کاش ہم تھوڑے کوالٹیز ہمارے اندر بھی آ گئے تو بہتر رہتا. کیونکہ میں جو کیٹیگری کے جرنلسٹوں میں آتا ہوں کافی تھوڑا ایگریسونیس ہے، 10 راستے ایکسپلور کرو، بٹ اسٹک ٹو جرنلزم.